السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ہم تو کے خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میم آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، شکر ہے، کرم ہے اس کا بہت، کتنا شکر کریں کم ہے۔ اور چلے پھر میں جان بوجھ کے لیٹ کر رہی تھی کیونکہ لالچ ہوتی ہے کہ جو امپورٹنٹ تفسیر ہے اللہ کرے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے، کانوں سے دل میں اتر جائے، تو اس لیے تھوڑا میں نے جان بوجھ کے لیٹ کیا، ورنہ میں لیٹ کرنے کے بالکل فیور میں نہیں ہوں، نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جس طرح ہم دنیاوی کام ٹائملی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم کا خیال رکھتے ہیں، اور جہاں پر ٹائم کی پابندی کرنی ہوتی ہے وہاں ضرور کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو قرآن میں بھی ضرور کرنی چاہیے۔ تو بس یہی خواہش تھی کہ زیادہ لوگ اٹینڈ کر سکیں اور سن سکیں۔ بات وہی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو سماعت ہوتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، تفسیر پر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانیہ، والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حسبني حسابا يسيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کی آج میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گی کیونکہ تفسیر اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت پر آنے کے بعد اس کو پلٹانا نہیں، ان کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اور تو اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ ہمیں ہدایت سے جوڑ دے، بے شک تو ہی بہت چیز عطا کرنے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کی تفسیر آپ کی ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 ہے۔ الاعراف 171۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اٹھایا، ہلایا، جھنجھوڑا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کیسے گویا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر ایک سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بے شک وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ تو نتقنا کا ورڈ جو ہے وہ نتقا سے ہے، نتق، اور اس کا معنی ہوتا ہے نون کا قاف، کسی چیز کو زور سے ہلانا، جھنجھوڑنا، اور ایسے جھنجھوڑنا کہ وہ اپنی جگہ سے ڈھیلا ہو جائے، لوز پڑ جائے۔ اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہی ہو رہا ہے کہ یہ بات آپ سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 63 سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا تھا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ تو وہاں رفانہ کا ورڈ آیا تھا اور یہاں پر نتقنا کا لفظ آ رہا ہے۔ بات وہی ہے، قصہ وہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو، پورے طور کو معلق کر کے ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے۔ نتقا اس لیے آیا کہ پہلے دیکھیں، نتقا کے مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہاڑ اصل میں زمین کے اوپر میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح ہی گڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں کئی جگہ بات آتی ہے نا، ارسا کا ورڈ آتا ہے، ارسا، تو ارسا کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھی طرح زمین میں گاڑ دیں۔ تو کیل جب گڑی ہوتی تو آپ کیسے نکالتے ہیں؟ پہلے اس کو آپ ہلاتے ہیں آس پاس سے تاکہ وہ نکل آئے۔ تو اسی طرح دو ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کوہ طور کو نکال کے معلق کرنے کے لیے، کہ پہلے نتق نہ کیا، اس کو ہلا کے نکالا، اور پھر رفانہ کر دیا، بلند کر دیا۔ تو یہ کب کیا گیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے اور کافی بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو پہاڑ کو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے ہلا کر نکال کر ان کے سروں پر معلق کیا تھا،
اور لگتا تھا کہ گویا وہ ان کے اوپر گر جائے گا، پورا پہاڑ سروں پہ معلق ہے، سوچے، ٹھیک ہے. تو ان کو لگ رہا تھا واقع بھی، اور پہاڑ کو سر پہ معلق کر کے ان سے عہد کیا لیا گیا تھا، کہا گیا تھا خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہے ہم نے تم کو، بقوت، قوت کے ساتھ، وذکر، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو عہد یہ لیا گیا تھا کوہ طور کو سر پہ معلق کر کے کہ جو کچھ کتاب میں تمہیں دیا جا رہا ہے تورات میں، اس کو اچھے طریقے سے پکڑو، حاصل کرو، عمل کرو، اور بس کرو، اور یاد کرو، ریمائنڈر لو، اس سے نصیحت حاصل کرو، یاد دہانی کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب پچھلی جو آیت آپ نے پڑھی تھی اس سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پچھلی آیت کیا تھی آپ کی؟ پچھلی آیت یہ تھی کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. یعنی پچھلی آیات آپ سمجھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا ان کا ایک ہاں، وہ ان لوگوں دو گروہوں کا ذکر کیا تھا. کائنڈلی آپ اپنا مائکس آف رکھیں. عائشہ تھوڑا دیکھیں پلیز، ابھی تفسیر شروع ہوئی اور ابھی مائکس آن ہونا شروع ہو گیا. تو بہرحال میں یہ بتا رہی تھی کہ پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ کتاب کے جو اہل وارث ہیں اور جو نا اہل وارث ہیں، دو کا ذکر کیا گیا. تو جو اہل وارث ہیں انہوں نے کیا کیا، یمسکون، کتاب کے مضبوط پکڑا، اس کی حفاظت کی. اور جو نا اہل وارث تھے انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو ضائع کر دیا. تو جو نا اہل وارث تھے ان کو جھنجھوڑا گیا، سر پہ کوہ طور کو معلق کر کے کہ پکڑو اور نصیحت حاصل کرو ورنہ تمہیں تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. تو یہاں ہمارے لیے بھی لیسن ہے انہی آیات کے حوالے سے. پہلا لیسن تو یہ ہے کہ متقی بننے کے لیے کتاب کو مضبوط پکڑنا ضروری ہے، ما آتیناکم بقوت، اور یاد بھی رکھنا بہت ضروری ہے، وذکر، ہر وقت ریمائنڈر لینا. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کتاب سے ہر وقت جڑے رہیں گے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. اور دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ اگر بطور امت مسلمہ ہوتے ہوئے، امت مسلمہ کا فرض ہوتے ہوئے، اگر ہم نے کتاب کی حفاظت نہیں کی، یمسکون، اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، تو ہمیں بھی کسی طریقے سے جھنجھوڑا جا سکتا ہے. اور جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جھنجھوڑا تو جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال آگے جو بات ہے، یہاں پر آپ کا رکوع ختم ہو گیا اور آگے بات ایک بہت اہم عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا، ہر کسی سے لیا گیا، تمام ارواح سے لیا گیا، جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں پیدا ہونا ہے ان کی ارواح سے. وَإِذْ، اور جب، اخذا، نکالا یا لیا، رب کا، تیرے رب نے، من بنی آدمہ، بنی آدم کو جب نکالا، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو. اور کیا عہد لیا ان سے، وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان کو گواہ بنایا، تمام بنی آدم کی روحوں کو گواہ بنایا، علی انفسہم، ان کے اپنے نفسوں پر، انفسہم. اور عہد کیا لیا، الستو بربکم، بتاؤ کیا نہیں ہوں میں تم سب کا رب. قالوا، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ساری ارواح نے کہا کیوں نہیں، جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے. شہدنا، ہم نے گواہی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو عہد الست کی بات ہے، اور یہ عہد عالم بالا میں لیا گیا تھا اور تمام ارواح سے لیا گیا. تو ہوا یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکے، بنا چکے، اور خلافت عرضی ان کو دینے کا فیصلہ ہو چکا، تو پھر ان کی آدم علیہ السلام کی پیٹھ اور سے پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت تک کی جو روحیں پیدا ہونے والی تھیں ان کو ان کی پیٹھ سے باہر نکالا، حاضر کیا. اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہے کہ جو غور طلب ہے، اور وہ آپ کو میں اس کو بھی ہائی لائٹ کر دوں کہ یہاں بات جمع کے صیغے میں ہو رہی ہے، بنی آدمہ من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے. اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے من ظہورہم کی پھر بات کیسے پوری ہوگی، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. پیٹھوں سے کہا جا رہا ہے تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ غور و فکر یہی ہوتا ہے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ بھلا یہ کیوں نہیں لوگ قرآن پہ تدبر کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن پہ تدبر نہ کرنا کیا ہے، تالے لگنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جمع کے صیغے میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں مفسرین کے خیال میں کیا کیا گیا تھا کہ تمام انبیاء کی روح کو، انبیاء جتنے بھی انبیاء پیدا ہونے تھے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا تھا
آدم علیہ السلام سمیت، یعنی سلسلہ وار حاضر کیا تھا جتنے انبیاء پیدا ہونے ہیں. تو جب آپ پیچھے سلسلہ لے جائیں تو پھر کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ منتہا کہاں کی ہے؟ آدم علیہ السلام کا ہے، جو تمام انبیاء کو حاضر کیا گیا، اور ان کی پشتوں سے سب سے انکلوڈنگ آدم علیہ السلام جتنی بھی ان انبیاء کی امتیں پیدا ہونی تھی، اور جا کے آخر انتہا آدم علیہ السلام پر. تو پھر ساری دنیا کے لوگ شامل ہو گئے نا اس میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں تو سارے لوگ ہیں، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی پھر امت میں یہ آخر تمام ارواح اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں، ساری شامل ہو جاتی ہیں. تو بہرحال تمام دنیا کی جتنی بھی قیامت تک ارواح پیدا ہونی ہیں ان کو ظاہر کیا گیا تھا، سامنے حاضر کیا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور ان سے عہد لیا گیا تھا، عہد الست، کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو ارواح تھیں ان کو ان کی اصلی شکل میں ظاہر کیا گیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چوٹیوں کی شکل میں حاضر کیا گیا تھا، اور پھر یہ عہد الست لیا گیا تھا. یہ عہد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم. تو یہ الستو کے حساب سے، الستو کا جو لفظ ہے نا، آ ہے کیا کے لیے، اور لیسا کا ہے کیا نہیں، اور تا پیش کے ساتھ کیا ہے، میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ سوال پوچھا گیا تھا، اس لیے اس کو عہد الست کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، اسی کی تفسیر میں عہد الست کے نام سے، کہ نعمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ مروی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان نامی میدان میں اللہ تعالیٰ نے پشت آدم میں سے عرفے کے دن ان کی تمام اولاد کو حاضر فرمایا، اور سب کو اس کے سامنے پھیلا دیا، یعنی تمام اولادوں کو پھیلا دیا، اور فرمایا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المبتلون تک آیات تلاوت فرمائی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 27 اور 272. تو مبتلون تک آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آیت ہے، تو یہاں تک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے فرمایا کہ اس طرح سے عہد لیا گیا. اور امام شوکانی جو ہے بہت مشہور مفسر قرآن جو امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عہد عالم زر میں لیا گیا. یعنی عالم زر، وہ کہتے ہیں کہ عالم بالا کا کوئی خاص جگہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام نام سکھائے گئے تھے، کسی خاص جگہ پر سکھا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا. آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کو اسماء کلہا سکھائے گئے تھے پہلے، تو اسی طرح کسی خاص جگہ میں یہ عہد بھی لیا گیا تھا عالم بالا میں. بہرحال بے شمار احادیث سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، قرآن آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ عہد لیا گیا تھا. کہاں لیا گیا تھا، کب لیا گیا تھا، کیسے لیا گیا تھا، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ لیا گیا تھا، اور تمام ارواح سے لیا گیا تھا، فردن فردن سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. عالم بالا میں ایسا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت موجود ہے. ہر انسان کی فطرت میں، ہر انسان کی، چاہے وہ کسی بھی دین کا ہے، اگر جو بھی پیدا ہوا ہے دنیا میں وہ عہد الست کر کے آیا ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے. اور اس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کرتی ہے، کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ ہر بچہ ہونے والا جو ہوتا ہے، پیدا ہونے والا، وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ بھی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اور کیا تم اسے ناک اور کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھتے ہو؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ سورہ روم کی آیت ہے. تو اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کی اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے. ٹھیک، یعنی اب کیا پتہ چلا کہ یہ حدیث بھی یہ بتا رہی کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان دے کر پیدا کرتی ہے. ایک اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، یعنی موحد پیدا کیا ہے، بس شیطان نے ان کو دین سے گمراہ کر دیا. اچھا، پہلی حدیث کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن آپ کو اور بتا دوں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی لے کر تو وہ اللہ کی پہچان آتی، لیکن پھر جیسا ماحول اور حالات ہوتے ہیں وہ پھر اس کے اوپر سے انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کہا نا کہ جانور کا بچہ بھی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، ناک کان کٹا نہیں ہوتا، تو مشرکین یہ کرتے تھے نا کہ ناک کان کاٹ دیتے تھے بعد میں۔ تو بہرحال ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، رب کی توحید فطرت پہ موجود ہے، اور انسان کی فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے، یاد رکھیں، مسخ ضرور ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، بدلتی نہیں۔ جیسا کہ سورہ روم کی آیت میں کہا گیا، جو ابھی آپ کو میں نے حدیث میں سنائی، سورہ روم کی آیت یہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، یعنی کیا ہے اس کے اوپر کہ اپنے چہرے کو اس دین کی طرف یکسو کر لو، اس فطرت کا اتباع کرو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور جس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی جس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دے کر پیدا کیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت انسان کی فطرت میں موجود ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو کافر اور فاجر بھی سخت سے سخت ہوتا ہے، وہ بھی جب مصیبت میں آتا ہے نا، مشکلات میں آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ رب کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اتنے مشرکین تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبتا تھا، کشتی ڈوبتی تھی، تو پہلے اپنے لات اور عزا کو پکارتے تھے، لیکن پھر جب لگتا تھا کہ بچیں گے ہی نہیں تو پھر کہتے تھے اللہ کو پکارو۔ اور یہی بالکل اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ قصہ پیش آیا تھا، جو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کہ ابو جہل کے بیٹے، اور وہ بھی بھاگ کے جا رہے تھے کہ اسلام نہ لانا پڑے، تو جہاز میں بیٹھے اور نکلے، راستے میں جہاز بھنور میں پھنس گیا، تو مشرکین ملاح جو تھے انہوں نے پہلے لات اور منات کو بلانا شروع کیا، لیکن جب لگا کہ نکلے گا نہیں تو انہوں نے زور زور سے کہا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، تو ان کی تو آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا یہ تو کہتے ہیں اللہ کو پکارو، اور یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو میں کہاں بھاگ کے جا رہا ہوں۔ واپس گئے، اسلام لائے اور اتنی دین کی خدمت کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ فطرت میں توحید موجود ہے، چاہے کافر ہے، فاجر ہے، کسی بھی دین کا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عہد الست ہے وہ ہمیں شعوری طور پر یاد کیوں نہیں؟ شعوری طور پہ تو یاد نہیں نا، آپ بھی آج پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلا نا کہ عہد الست بھی کیا ہوا ہے، تو یاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو دیکھیں، انسان کی طبیعت میں نسیان ہے، بھولنے کی عادت ہے نا، بہت سی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ آپ کو پچھلے سال آپ یہاں اس وقت کہاں تھے، آپ کیا کر رہے تھے، پچھلے سال کو بھی چھوڑ دیں، پچھلے مہینے کو سوچ لیں کہ اس وقت آج کے دن آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، کیا کپڑے پہنے تھے، یاد آئے گا؟ کیا کھایا تھا؟ کچھ بھی نہیں یاد آئے گا۔ تو اس لیے بھولنے کی انسان کے اندر، اس کے ذہن میں اس طرح کی خصوصیت ہے کہ بھول جاتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اور ماحول کے مطابق انسان کی یادداشت کام کرتی ہے۔ اور جیسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا نا کہ نصرانی اور مجوسی والدین بنا دیتے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ نسیان ہے، تو یاد ہی نہیں ہے، بہت ساری باتیں نہیں یاد رہتی، کون سی بچپن کی بات یاد ہے، اور بہت سی باتیں ہم پر ہوش و حواس میں گزری، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے سال کیا کیا تھا، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، ہوش و حواس میں ہی تھے نا، لیکن یاد تو نہیں ہے، تو نسیان ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عہد الست ہمارے شعور میں نہیں ہے، لیکن تحت الشعور میں ہے، سب کانشیس میں ہے۔ اسی لیے عام انسان زندگی میں چاہے اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، بالکل اللہ کو نہیں یاد کرتا، لیکن مشکل مصیبت میں کیا کہتا ہے؟ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، سوچ کے دیکھیں، بالکل جو اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، جس کو کوئی خیال نہیں آتا، لیکن جب مشکل مصیبت پڑتی تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو۔ تو اس وقت اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا رب جو ہے نا، رب حکم، میں عہد کر کے آیا ہوں کہ وہی ہے، مشکل کشا صرف وہی ہے، پھر وہ اس کو پکارتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ریزن کیا ہے کہ عہد الست ہمیں شعوری طور پر کیوں یاد نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عہد لے کر نہیں چھوڑ دیا ہے آپ کو نا، کہ عہد لیا تھا بس کہ عہد کے اوپر تم کام کرو، کہ تم کہہ کر آئے ہو کہ الستو بربکم، کہ اللہ میرا ربکم ہے، رب سے ہمارا صرف اللہ ہے، اس پر نہیں چھوڑ دیا۔ عہد الست کی یاد دہانی کرائی گئی نا آپ کو، تو یاد تو ہے، عہد الست کے نام سے یاد نہ ہو، لیکن قرآن اور حدیث نے آپ کو یاد کرایا نا کہ آپ کتابیں اور رسول بھیجے گئے نا، تو آپ کو کتاب اور رسولوں نے کیا یاد کرایا؟ تمام انبیاء نے کیا کہا
کہ ایک رب ہے، رب ایک اللہ ہے، رب سوارا صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو. تو یاد دہانی تو اس کرائی گئی ہے عہد الست کی، کتابوں کے ذریعے بھی کرائی گئی ہے، رسولوں کے ذریعے بھی کرائی گئی ہے. اس کے علاوہ کائنات میں بھی آپ دیکھیں عہد الست کو یاد کرانے کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں کہ رب ہمارا صرف اللہ ہے. صرف رب ہمارا اللہ ہے نا. کتنی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ ایک واحد ہے کوئی ذات جو ان سب چیزوں کو آرگنائز کر رہی ہے، منظم اور مضبوط طریقے سے چلا رہی ہے. تو وہی ایک ہستی ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، اور وہی خدا ہے. تو کائنات بھی یاد دلاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دل میں توحید الہی کا بیج موجود ہے، ڈال کر بھیجا گیا ہے، بیج ڈال کر بھیجا گیا ہے، اور توحید الہی کا. لیکن ہوتا یہ کہ جب اس کے اوپر رحمت کی بارش ہوتی ہے نا، وہی الہی کی بارش انسان کے دل پر پڑتی ہے، انسان قرآن سے جڑتا ہے، تو وہ بیج پھوٹ پڑتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے. پھر انسان اپنی سچی لگن اور محنت سے اس کو لہلاتا ہوا پودا اور پھر درخت بنا لیتا ہے، شجرت طیبہ بنا لیتا ہے. تو اگر بیج ہی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے عہد الست کر کے بیج نہ ڈالا ہوتا، تو پودا کیسے نکلتا اور پھر درخت کیسے بنتا؟ یا آپ ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ چنگاری ہر کسی کے دل میں رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی. اب اس کو بھڑکانا اور اس کو نور والا نور کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کو وحی الہی کا تیل دیا جاتا ہے. سورہ نور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یہ بات پڑھیں گے. تو چنگاری تو موجود ہے، ہر کسی کے دل میں موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی وحی الہی سے نہ جڑے اور اس کو وحی الہی کا تیل نہ پہنچے جو چنگاری موجود ہے جو چراغ کے طور پر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کبھی کبھی ٹمٹمانا شروع کر دیتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خدا نہ کرے کہ بجھ بھی جاتی جب تیل ہی نہ دیں. اور اگر تیل دے دیں وہی الہی کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نور والا نور کا عالم ہو جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اگر عہد الست ہمیں شعوری طور پر یاد ہوتا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہر کوئی اللہ کی فرما برداری کرتا کہ میں تو کہہ کے آیا ہوں نا. اگر شعوری طور پر مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوتا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، خالق مالک مدبر رازق مالک سب کچھ وہی ہے، تو پھر میں کیسے نافرمانی کرتی؟ نہیں کرتی نا. اور یہ بات مشیت الہی کے خلاف ہے. امتحان ختم ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اضطراری ایمان تو نہیں چاہیے نا. تو اس لیے عہد کو شعور کے بجائے تحت الشعور میں رکھا گیا ہے، سب کانشیس میں رکھا گیا ہے. تو یہ تھی وجوہات کہ آپ کو عہد الست ایسے پورا واضح طور پر کیوں نہیں یاد کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے. تو یاد دل میں کہیں نہ کہیں تو یاد ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کیوں تھا، اس کی اللہ تعالیٰ آگے وجوہات بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ عہد کیوں لیا تھا. وجوہات یہ تھی نمبر 1 کہ ام تقول یوم القیامت انا کنا انہذا غافلین، کہ روز قیامت تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے. اس سے غافل تھے. ہاں؟ اللہ تعالیٰ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عہد الست جو ہے وہ تمام انسانوں پر اتمام حجت کے لیے لیا گیا، تاکہ روز قیامت کوئی یہ کہہ کے عذر نہ پیش کر سکے کہ اے اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا رب بھی ہے جو خالق مالک مدبر ہے، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ عہد لے کر فطرت میں الوہیت اور ربوبیت کو ڈال دیا، اور پھر مزید اس کو پکا کرنے کے لیے کتابیں اور رسول بھیجے گئے. اور ہر رسول نے آ کر آپ کو کیا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور پھر کائنات کی نشانیاں وہ بھی تو اللہ کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا. اور کائنات پہ بھی غور و فکر کر کے انسان کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ اللہ ایک ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا. عہد الست یاد آ جاتا ہے نا کہ رب تو ہمارا ایک ہی ہے، خالق مالک مدبر. تو کائنات پہ غور و فکر کے حوالے سے یاد کریں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا تھا؟ کائنات پہ غور کیا تھا نا. انہوں نے کہا یہ سورج ہے سب سے بڑا ہے تو یہ الہ ہے. پھر انہوں نے کہا کیسے الہ ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب جاتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو کائنات پر ہی غور کیا نا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کو عہد الست ان کو یاد آ گیا کہ رب صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کائنات کی نشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور عہد الست کا ریمائنڈر ملتا ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائیں، ہر نبی نے. تو اس میں بھی اگر آپ سوچیں تو بہت بڑی ایک ریزن اور لاجک ہے کہ ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائیں.
ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو آپ پڑھتے ہی ہیں نا کہ وہ چھوٹے سے تھے تب، وہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تب بھی وہ بکریاں چرانے جاتے تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ، اب بعد میں بھی چرائی ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے لیے بھی آتا ہے، تو تقریباً ہر نبی سے بکریاں چروائی گئی، اسی لیے کہ وہ نیچر کے اوپر غور کر کے اللہ کو پہچان لے۔ تو ایک ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ عہد اس لیے لیا کہ یوم القیامہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو غافل تھے اس بات سے کہ اچھا پہ اللہ بھی ہے اور واحد اس کی عبادت کرنی ہے، تو عہد الس لے لیا گیا۔ دوسری ریزن ہے او تقولو انما اشرک آباؤنا، اور یہ تم یہ نہ کہو کہ بے شک شرک تو کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکنہ اور ہم تو ذریتاً اولاد ہیں، من بعدہم ان کے بعد کی، افتہلکنا تو کیا پھر تم ہلاک کرے گا ہم کو، بما بوجہ اس کے جو فعلا جو کیا المبتلون ایسی رکھ دو باطل پرستوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، دوسری ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ معذرت نہ پیش کرو، یہ عذر نہ پیش کرو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہم تو اس کی اولاد ہیں، ان کی اولادیں آباء و اجداد کی، تو جو ان کو کرتے ہم دیکھتے رہے وہی ہم نے بھی کیا، آباء و اجداد کے پیچھے چلے تھے ہم نے خود سے تو نہیں کیا۔ تو کیا اے اللہ تو ہم کو ہلاک کر دے گا اس وجہ سے کہ جو کام باطل پرستوں یعنی ہمارے آباء و اجداد نے باطل راستے پر چلتے ہوئے کیا، شرک کیا، ہم نے ان کو دیکھ کے کیا تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو اس عذر اور معذرت کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا کہ انڈیویجولی ہر کسی روح سے لیا گیا ہے۔ تو کوئی مشکین یہ کہتے تھے نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کیسے چھوڑ دیں، ان کے الہ کیسے چھوڑ دیں۔ تو دوسری وجہ عہد الس کی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں کہ تمہارے آباء سے پہلے بھی یہ عہد لیا جا چکا ہے، آباء سے بھی لیا جا چکا ہے، ان کی آباء سے بھی لیا جا چکا ہے، بلکہ سب سے پہلے ایک جو تمہارے آدم باپ ہیں ان کے سامنے تمام ارواح سے لیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلا سبق تم کو یہی دیا گیا تھا، یہ تمہارا رب ایک ہی ہے۔ تو یہ عذر بھی نہیں چل سکتا، انسان یہ عذر دے کر بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ ہمارے آباء نے شرک کیا تھا تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ کر رہے تھے تو ہم بھی کرتے رہے، تو افتہلکنا تو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب انسان کوئی بھی اپنے بگڑنے کا الزام اپنے آباء و اجداد پر ڈال کر یا اپنے ماحول پر ڈال کر کہ ہمارا ماحول ہی ایسا تھا اور تو ہم نے دیکھا ہی ایسا کہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہ سب کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عہد الس ہر ایک سے انفرادی طور پر لیا گیا، ہر روح سے لیا گیا ہے، انڈیویجولی لیا گیا ہے، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو، لعلہم اور شاید کہ وہ یرجعون وہ پلٹ آئیں۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات کو پیش کرتے ہیں، جیسے یہاں کھول کھول کر بتایا گیا کہ عہد الس لیا گیا ہے، کیوں لیا گیا ہے، وجوہات کی تھی، تو کھول کھول کے بتا دیا گیا، ہاں۔ اور کیوں پیش کرتے ہیں کہ شاید لعلہم، ہم میں سبھی لوگ ہیں، مشرکین سمیت، میں آپ، قیامت تک کے لوگ، تاکہ لوگ پلٹ آئیں، شرک سے پلٹ آئیں، توحید کی طرف آ جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ان کو یاد آ جائے کہ انہوں نے عہد لیا ہے، قالوا بلا شہدنا کا عہد لیا ہوا ہے، یاد آ جائے، لعلہم یرجعون۔ تو خلاصہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنی پہچان کروائی ہے، ہاں، اپنی پہچان دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی اور جن کی پیدائش کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس لیے پہچان کروائی گئی، اگر پہچان ہی نہیں کروائی جاتی تو پھر انسان اور جن اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اور عبادت آپ کو بہت دفعہ میں بتاتی ہوں اس آیت کے حوالے سے کہ مراد ریچولز نہیں ہے، صرف لیعبدون کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق پوری زندگی کے ہر اسپیکٹ پہ عمل کرنا۔ تو اب بہرحال اس جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے ساری عہد الس کی اور اس کی ریزن کی، تو اب کسی انسان کے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے کہ وہ شرک کیوں کرتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو کیوں نہیں مانتا ہے، وہ کس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ تو ہر کوئی اپنا جواب دہ خود ہوگا کہ عہد الس اس سے کیا گیا تھا تو اس نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا۔ اور جہاں تک شرک کی بات ہے نا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کسی حال میں نہیں معاف کریں گے، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ جو چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ یہ انفارمیشن ہے جو قرآن آپ کو دے رہا ہے کہ عہد الس ہم میں سے ہر کوئی کر کے آیا ہے،
اور अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने पूछा और हम सब ने कहा है, पूरी दुनिया के लोग जो पैदा होंगे, जो पैदा हो चुके, कालू बला शहीद। और अल्लाह ताला ने आखिर में ये कहा कि हमने तो खोल खोल के आपको बता दिया कि आप ऐदे अलस करके आए हुए हैं। अब अगर आपको तैतो शऊर से भी आप उसको निकालने की कोशिश नहीं करते, याद ही नहीं करते कि रब तो मेरा सिर्फ अल्लाह है, खालिक मालिक मुदब्बिर वही है, सिर्फ मैंने उसी की बात मानी है, तो फिर आप खुद ही अब अपने अमाल के जिम्मेदार होंगे और आपको फिर जवाब देना पड़ेगा कि मैंने ये इस अहद को क्यों तोड़ा। आगे एक और इम्पोर्टेंट तरीन बात और इम्पोर्टेंट तरीन आयत है, और बहुत ही समझने से ताल्लुक रखने वाली और अमल करने वाली आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, वतलू, और आप पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, वतलू का लफ्ज यतलू तिलवन से है कि आप तिलावत करके सुना दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए, अलैहिम, इन पर। अलैहिम कौन है? इन पर सभी लोग हैं ना, जितने भी हैं शुरू से लेके आखिर तक, ये सब हर कुरान के कारी को पढ़ के सुना दीजिए। क्या पढ़ के सुना दीजिए? नबा, अहम खबर पढ़ के सुना दीजिए। उस शख्स की अहम खबर पढ़ के सुना दीजिए, अल्लजी, उस शख्स की, आतई ना हो, जिसको दी थी हमने आयात ना, अपनी आयात। अब उस शख्स की खबर किस्सा पढ़ के सुना दीजिए जिसको हमने अपनी आयात का इल्म दिया था। उसने क्या किया? फन सलखा, तो बस वो निकल भागा, मिनहा, उनसे। किससे निकल भागा? आयात से निकल भागा, अहकामात से निकल भागा। तो फिर नतीजा क्या हुआ? फ़अत बाहू, तो पीछे लग गया उसके, अशैतान, शैतान। पकाना, तो वो हो गया मिनल गावीन, गुमराहों में से। ठीक। तो अब बहुत अहम तरीन बात यहाँ पर की जा रही है कि एक शख्स था कोई, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी आयात का इल्म दिया था। अब कोई भी शख्स था। अब इसके मुतालिक आता है कि कुछ कहते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम बलअम बिन बाऊरा था। कोई कहता है कि उमैया बिन खल्फ की तरफ इशारा है, जो बहुत पढ़ा लिखा था और नबूवत का इंतजार कर रहा था। हाँ, बहुत बड़ा सरदार था ना काफिलीन का। लेकिन बहरहाल कुरान ने यहाँ पर नाम बताया नहीं है। ना नाम जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर एक कैरेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, एक आम किरदार है जो किसी भी जमाने में कहीं भी पाया जा सकता है, किसी भी माशरे में पाया जा सकता है। और उस किरदार का जिक्र क्यों हो रहा है? हमारी, मेरी और आपकी इस्लाह के लिए हो रहा है। तो कुरान में कहीं भी अल्लाह ताला किसी का भी पर्सनली नाम लेकर कभी भी किसी गलत बात का जिक्र नहीं करते। पूरे कुरान में सिर्फ अबू लहब का नाम आया है, इसके अलावा किसी का नाम नहीं आया। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में किसी का नाम नहीं होता, सिर्फ खिसलत को बयान किया जाता है ताकि दूसरे लोग उससे बच जाएं। और यह बात भी इंतहाई बुलंद अखलाक की अलामत है कि असल मकसद हासिल हो जाए और किसी का नाम भी ना आए। और इसमें हमारी भी सीखने की बात है कि जब आप किसी को नसीहत करते हैं, कोई बात समझाते हैं, तो उस वक्त किसी का नाम लेके, रेफरेंस देके नहीं समझाना चाहिए। बस उसको आप ऐसे ही कॉमनली एक बात समझाना चाहिए कि इस तरह हो रहा है जमाने में और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारे समझने की बात। तो बहरहाल यहाँ पर किसी कैरेक्टर की बात की जा रही है जो एक आम कैरेक्टर है और जो किसी जमाने में भी पाया जा सकता है, किसी मुआशरे में भी पाया जा सकता है। तो कोई शख्स था, उस शख्स को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने अपनी आयात दी थी, अपनी आयात दी थी। फिर क्या हुआ? उसने क्या किया? फन सलाका, तो वो निकल भागा उनसे, पीहा, मिन हा, उनसे। हा की जमीर आयात की तरफ जा रही है, और आयात का मतलब क्या होता है? अहकामात। किसी शख्स को अल्लाह ताला ने अपनी आयात का, अपने अहकामात का इल्म दिया था, तो उस पर अमल भी कर रहा था, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वो उन अहकामात से, आयात से निकल भागा। फन सलाका मिनहा, फन सलाका का लफ्ज जो है इन सलाखा से है, और सलाखा के मानी होते खाल खींचना या उतारना। और खास तौर पर सांप का कैचली बदलना। सांप कैसे कैचली बदलता है आपका पता ना? सारी ऊपर की खाल उतर जाती है और नीचे से, उसके नीचे से दूसरी खाल निकलती है। और सलाखा के मानी होते हैं इन सलाखा के एक लबादा उतार कर उसमें से निकल जाना, बाहर निकल जाना। तो कोई शख्स था जिसको अल्लाह ने अपनी आयात का इल्म दिया था, किताब का इल्म दिया था। उसने इल्म को हासिल भी किया और उस इल्म का लबादा ओढ़ लिया। लेकिन जब उसको दुनिया नजर आई ना, दुनिया के फायदे नजर आए, तो उसने क्या किया? उसने उस इल्म का लबादे का उतार फेंका, जो दीन का इल्म का लबादा, सॉरी तो
العلم اس نے حاصل کیا تھا، علم حاصل کیا، کتاب کا علم حاصل کیا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. تو علم کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن جب اس کو دنیا نظر آئی، دنیا کے فائدے نظر آئے، تو اس نے وہ لبادہ اتار پھینکا. جو علم حاصل کر کے اس نے ایک اپنے اوپر ایک کورنگ چڑھائی تھی، علم کے حساب سے اپنے آپ کو بدلا تھا، اس کو اس نے اتار پھینکا جب اس کو دنیا کے فائدے نظر آئے. یا کیا ہوا، اس طرح سمجھ لیں کہ جو وہ اندر سے تھا نا وہ ظاہر ہو گیا. ٹھیک، اندر سے جو تھا، اور جو ظاہر میں تھا وہ لبادہ اس کا اتر گیا. لبادہ جو اس نے ظاہری طور پر چڑھایا تھا، ٹھیک، یہ سمجھنے کی بات ہے. اس نے اصل میں علم حاصل کیا تھا، لیکن علم اس کے اندر نہیں اترا تھا. بات یہ ہے. تو جو لبادہ اس نے اوپر سے چڑھایا تھا وہ اتر گیا جب اس نے دنیا، اس کو نظر آئی، دنیا کا فائدہ نظر آیا، دنیا داری نظر آئی، تو اس نے وہ لبادہ اتار پھینکا. جو اندر سے تھا وہ ظاہر ہو گیا، جو ظاہری طور پر تھا وہ اس نے اتار دیا. تو اب اگر دیکھیں کوئی شخص دین پر عمل کر رہا ہے تو اس کی شخصیت اور ہوتی ہے نا، تبدیلی آتی ہے نا. دین کی اپنی ایک زیب و زینت ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو انسان میں تبدیلی تو ضرور آتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور آتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور بدلتا ہے. اخلاق بدلتا ہے، کردار بدلتا ہے، حال حلیہ بدلتا ہے. اور جب اگر وہ یہ دین کا لبادہ اتار دے، ایک دم سے اس کو وہ پلٹ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور ایک دم سے وہ پچھلا نظر آنے لگتا ہے نا، بد اخلاق ہو جاتا ہے، عادات اور اطوار بدل جاتی ہیں، پھر غصہ بھی کرتا ہے، پھر تان و تشنی بھی دیتا ہے. تو بہرحال کوئی شخص تھا، کردار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، علم سے جوڑا تھا، اس نے علم حاصل بھی کیا. اور کیا کیا؟ اپنی ظاہری حالت کو بھی بدلا، دین کی زینت اختیار کی. الفاظ پہ غور کرے، ظاہری حالت کو بدلا، دین کی زینت بھی اختیار کی، لیکن علم اس کے اندر نہیں اترا. ریزن کیا ہے، کیوں پلٹا وہ؟ اس جو دین ہے وہ اس کے اندر نہیں اترا تھا، علم اس کے اندر نہیں اترا تھا. اب اندر کیوں نہیں اترا تھا؟ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. یا تو اس کی نیتی خالص نہیں تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے بدلوں. یا یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ اس نے علم کو اپنے اندر جذب نہیں کیا، یعنی اس طریقے سے نہیں حاصل کیا علم کو کہ وہ اس کے دل میں جذب ہو جائے، اس کے دل کی زمین بلد الطیب بن جائے. تو ایسا نہ کر سکا وہ. تو اس لیے کیا ہوا کہ جیسے ہی دنیا داروں سے اس کا واسطہ پڑا، دنیا دار لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا، دنیا کی چیزوں کی لالچ نے اور خواہش نفس نے اس کو دنیا کی طرف جھکا دیا، اور اس نے دین کا لبادہ اتار دیا. یہی آیات میں کہا جا رہا ہے، پڑھ کے دیکھیں اس کو. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو اس نے اتار دیا. اور آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ آگے پڑھ لیں گے، میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ اس کو جب، کیونکہ اندر سے وہ بدلا نہیں تھا، تو اس لیے جیسے ہی دنیا داروں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا، دنیا کے فوائد اس کو نظر آئے، دنیا نے اس کو اٹریکٹ کر لیا دوبارہ سے، تو وہ اس کی طرف جھک گیا. فَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اور اس کو دین کا اس نے لبادہ اتار دیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر العلم انسان کے اندر نہ اترے، دل کے اندر نہ اترے، دل میں جذب نہ ہو، تو انسان اندر سے نہیں بدلتا. ظاہری طور پر بدل جاتا، لیکن اندر سے نہیں بدلتا. بہت اہم ترین باتیں یہ سننے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. سمجھ نہیں آئے تو آپ لکھ کر رکھیں ابھی، اور اینڈ میں پوچھے گا. العلم، قرآن کا علم اگر انسان کے دل میں نہ اترے نا، اندر نہیں اترے، تو انسان اندر سے نہیں بدلتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ماحول میں فرق آ جائے نا، تو وہ بدل جاتا ہے، پہلی حالت پہ آ جاتا ہے دوبارہ، یا پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے دنیاوی فائدے دیکھ کر یا دنیا دار لوگوں میں جب وہ دوبارہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے، دوبارہ کہیں سے کہیں بہت سارے مواقع ہوتے ہیں نا. آپ سوچ کے دیکھیں نا، آپ ابھی دینداروں کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں یہی ہیں، آپ کا سب چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن کچھ ایسا ہو جائے، آپ کہیں چلے جائیں کہ آپ کا واسطہ دوسرے قسم کی محفلوں سے پڑ جائے، دوسرے قسم کے لوگوں سے پڑ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کچا ہوتا ہے، جس کے اندر علم اترا نہیں ہوتا، وہ کبھی لوگوں کے ڈر سے اور کبھی لوگوں سے متاثر ہو کے پلٹ جاتا، پہلی حالت پہ آ جاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے بھی انسان فن سلقہ منہا ہو جائے، نکل بھاگے ان سے، تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اب شیطان کیوں پیچھے لگ جاتا ہے دین کا لبادہ اتارتے ہیں؟ آیات سے نکل بھاگنے پر، احکامات پر عمل کرتے کرتے چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے.
کیونکہ دیکھیں جب تک انسان دین پر عمل کر رہا ہے، چاہے ظاہری طور پر کر رہا ہے چاہے مکمل طور پہ نہیں بھی کر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ دین کا لبادہ جو ہوتا ہے جب اتار دیتا ہے وہ، تو اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر اس نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دے گا اور اللہ کے دین پر جو وہ عمل کر رہا تھا اس میں بھی چھوڑ دے گا، تو وہ تو شیطان کے شکنجے میں بہت آسانی سے آ جائے گا۔ اللہ کا ذکر اور دین دونوں کیا ہیں؟ ہمارے لیے ایک قلعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی اور اللہ کا دین بھی ہماری حفاظت کرتا ہے نا۔ اللہ کا دین کیسے حفاظت کرتا ہے وہ آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، وہ جو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کیسا ہوتا ہے، وہ جو کڑے کی طرح کی مانند ہوتا ہے، عروۃ الوثقی، جیسے آپ نے تھام لیا عروۃ الوثقی، کہ آپ نے ایک مضبوط کڑا تھاما ہوا ہے۔ کہ جب انسان دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس نے عروۃ الوثقی تھاما ہوا ہے، اور جب وہ عروۃ الوثقی کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، عمل کرنا چھوڑ دے، تو ظاہر ہے پھر شیطان سے نہیں بچ سکتا، تو شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کردار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ، تو البتہ ہم اس کو بلند کر دیتے، بلندیاں دیتے تھے، بہا ساتھ ان کے، کس کے ساتھ؟ آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو وہ عمل کر رہا تھا اس کے ساتھ اس کو بلندی دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کردار ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کیا تھا، اگر یہ کنٹینیو رکھتا، آیات پر قائم رہتا، استقامت دکھاتا، کہ دنیا کے فائدے دے کر، دنیا دار لوگوں کو دیکھ کر پلٹتا نہیں، کنسسٹنسی دکھاتا، تو العلم کے ساتھ، آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے۔ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، یہاں بھی ہا کی ضمیر آیات کی طرف جاری ہے، تو اس کو بلندی عطا ہوتی، اس کو درجات دیے جاتے بلند، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی بلندی ہو دیتے نا، کیونکہ دیکھیں انسان کو حقیقی بلندی اور حقیقی عزت کس کے ذریعے ملتی ہے؟ العلم کے ساتھ ملتی ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر وہ قائم رہتا، کیونکہ دیکھیں العلم پر قائم رہنا اور العلم کو حاصل کرنا تو انسان خود ہی کرتا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں نا، اور اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں اور اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن العلم حاصل کرنے کے لیے محنت بھی خود کرنا پڑتی ہے اور استقامت بھی خود ہی پیدا کرنا پڑتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ ہی گھول کر کسی دوسرے کو پلا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کو علم کے ذریعے بلندی عطا کرتے ہیں، لیکن اس نے تو کیا کیا، وہ چاہتا ہی نہیں تھا بلند ہونا۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ تو اخلدا، وہ تو جھک گیا، الی الارض، زمین کی طرف، زمین سے مطلب ہے کہ دنیا کے فائدوں کی طرف جھک گیا، یہ وہ تباہ، اور اس نے پیروی کی ہوا اپنے خواہشات نفس کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی ہلکا ثابت ہوا، ایک ہی جھٹکے میں کھنچ گیا۔ جیسے ہی اس کو دنیا کے فائدے نظر آئے یا دنیا دار لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا، تو وہ تو اس نے تو چھوڑ دیا احکامات میں عمل کرنا، بہت ہی ہلکا ثابت ہوا، ایک جھٹکے میں کھنچ گیا۔ اور اس نے کیا کام کیا، وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، بجائے اس کے کہ احکامات کی پیروی کرتا، اس پہ جمع رہتا، وہ تو جھک گیا دنیا کی طرف اور خواہش نفس کی پیروی میں لگ گیا۔ کمپیریزن ہو گیا نا یہاں پر، کہ اس نے اب کس کی، اس کا اتباع تو چھوڑ دیا، آیات کا، کس کا اتباع شروع کر دیا، ہوا خواہش نفس کی، ہاں، اس خواہش نفس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جب کوئی دنیا کی طرف جھکتا ہے نا، دنیا کی چیزوں کی محبت جب اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، تو وہ خواہش نفس اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک۔ دنیا کی محبت خواہش نفس پیدا کرتی ہے نا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواہش نفس دنیا کی محبت پیدا کرتی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بھی سمجھے نا بات کو، اگر کوئی شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر خواہشات نفس پیدا ہی ہوتی رہیں گی، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ بنا لو، وہ کر لو۔ اور اگر کسی کی خواہش نفس اس کے اوپر حاوی ہے، پھر کیا ہوگا، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہے گا، اور خواہش نفس کے پھندے میں جو پھنس جاتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہوا کے مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اوپر سے نیچے گرنا۔ تو یہی اس کے ساتھ ہوا، اس کردار کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں خواہش نفس کے اندر گرفتار ہو کے نیچے ہی نیچے گرتا چلا گیا۔
تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ یہ تو بیوقوف ثابت ہوا نا، اور ہلکا ثابت ہوا۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے، جن کو اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرنا آتا ہے، جن کو قرآن کی آیت کا پتہ ہوتا ہے۔ سورہ نازعات ہے جس کی آیت نمبر 41 ہے، نازعات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہا وہ جو ڈرا اللہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جو بھی شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور دوسرا کام اس نے کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش نفس کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ جس نے یہ دو کام کر لیے، مقام رب ہی سے ڈرا، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش نفس کا شکار ہونے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت۔ تو یہ تو نہیں کر سکا، یہ جو کردار ہے، نہ ہی اس کو مقام رب ہی یاد رہا، نہ ہی اس کو اپنے نفس کو وہ ہوا سے روک سکا، تو اس کی مثال پھر کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، کس کی مثال؟ اس شخص کی مثال جس کو اللہ تعالیٰ نے العلم کے ذریعے بلندی پر لے جانا چاہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ وہ تو دنیا داری کی طرف جھک گیا، خواہش نفس کی اس نے پیروی شروع کر دی۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ ہاں، اس کیریکٹر کی مثال کیسی ہے؟ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کلب کتے کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کردار کو کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ کتا کیا ہوتا ہے؟ لالچ کا سمبل ہے نا، گریڈی ڈاگ کہلاتا ہے، حریص جانور ہے۔ اور اس کے لالچ کا اظہار زبان باہر لٹکنے سے ہوتا ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتے کی زبان ہر حال میں باہر لٹکتی ہے، لالچ کی وجہ سے ہی لٹکتی ہے نا باہر۔ یہی بات آگے کہی جا رہی ہے کہ ایسی مثال، اس کردار کی مثال، چاہے وہ جس بھی معاشرے میں ہو، جس ایرا میں بھی ہو، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الکلب، کہ کلب کا کیا حال ہوتا ہے کتے کا، کہ ان تحمل علیہ یلہث، کہ اگر تو حملہ کرے اس پر، تحمل کا لفظ جو ہے حمل سے ہی ہے نا، ناگوار بوجھ کو کہتے ہیں، تو یعنی اگر تو حملہ کرے اس کے اوپر تو یلہث، وہ زبان باہر نکالتا ہے کتا، او تترکہ، یا تو چھوڑ بھی دے اس کو، یعنی حملہ نہ بھی کرے، کچھ بھی اس کی طرف توجہ نہ دے، پھر بھی یلہث کیا ہے؟ وہ زبان اس کی باہر ہی رہتی ہے۔ یلہث کا جو لفظ ہے لہاسا سے ہے، لام لحاظ کہتے ہیں، لحاظ، لام ہاسا، شدید پیاس یا تھکاوٹ میں زبان باہر نکلنا، شدید پیاس یا تھکاوٹ میں زبان باہر نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کردار کی مثال جو ہے ایک لالچی کتے سے دے رہے ہیں، جس کی زبان ہر حال میں باہر لٹکتی ہے لالچ کی وجہ سے۔ اگر اس کی طرف آپ حملہ کرنے کے لیے کوئی چیز پھینکیں، کوئی پتھر بھی مارے، پھر بھی وہ اس کی طرف لپکتا ہے، کہ شاید کوئی روٹی ہو یا کوئی ہڈی ہو، اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو نہ بھی کچھ دیں، ویسے بھی چھوڑ دیں، تو تب بھی وہ زبان اس کی باہر ہی رہتی ہے۔ تو آپ سوچ کے دیکھیں اکثر و بیشتر کتے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زبان اس کی باہر ہی رہتی ہے۔ تو یہاں پر کتوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ آپ کبھی آبزرو کر کے دیکھیں، آپ پتھر بھی مارے تو پہلے وہ اس سے بھاگتا نہیں ہے دور، پلٹ کے پہلے آتا ہے کہ شاید ہڈی نہ ہو، لالچ ہے نا، چاہے پیٹ بھرا بھی ہو تو پھر بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتے کی اصل میں دو حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک اس کی اختیاری حالت ہے، اختیار سے کرتا ہے، کہ اس کا پیٹ بھرا ہو پھر بھی کوئی چیز اس کی طرف آپ پھینکیں نا، پتھر ہی پھینکیں، تو لالچ میں اس کی طرف آئے گا ضرور، زبان ضرور نکالے گا، رال ضرور ٹپکے گی۔ اور کبھی بھی کتا جو ہوتا ہے نا، چاہے گلی سڑی چیز ہی کیوں نہ ہو، دوسرے کتے کو لینے بھی نہیں دیتا، بہت لڑائی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ایک اختیاری حالت کا بیان ہے کہ پیٹ بھرا ہے پھر بھی کوئی چیز پھینکو تو لالچ میں اس کی طرف بڑھے گا ضرور۔ اور دوسری اضطراری حالت ہے، مجبوری کی، کہ بھوکا پیاسا ہو تو پھر بھی وہی حال ہوتا ہے، تو زبان باہر ہوتی ہے۔ تو جو شخص بھی دنیا کا حریص ہوتا ہے نا، جو خواہش نفس کا شکار ہوتا ہے، دنیا کی محبت کا شکار ہوتا ہے، دنیا کا لالچی ہوتا ہے، اس کا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو تفسیر القرآن ہے نا، انہوں نے اتنا سخت لفظ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں ان کا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تو یہ لفظ نہیں بول رہی، وہاں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو شخص بھی اس دنیا کا حریص ہوتا ہے
اس کو دنیا کی محبت جس پر حاوی ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت حاوی ہوتی ہے، تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ چاہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے، ہرس میں خریدتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، ہر بات رال ٹپکتی ہے، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، جمع کر لو، یہ بھی ہے، چاہے ضرورت ہے نہیں ہے، زبان باہر ہے، حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اور جب دنیا کا حریص ہو جاتا ہے تو پھر واضح و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ اس کو لاکھ بتائیں نا کہ یہ اسراف ہے اور یہ تبذیر ہے تو اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لالچ ہے، یلحس کا معاملہ ہے۔ اور پھر ایسا جو لالچی انسان ہوتا ہے نا، جس کا دنیا کی جو محبت بہت ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت بہت ہوتی ہے، تو پھر دنیا داری جو ہوتی ہے، دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت متاثر بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی سوچ کے دیکھیں نا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے نا، جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کو دنیا بہت ملی ہوئی ہے اور بڑے وہ ہائی برانڈز کی چیزیں پہنتا ہے اور بڑا ہائی فائی قسم کا گھر ہے اور بڑی اچھی گاڑی ہے، تو بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا عالم بھی یہی ہوتا ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، سو تو نہیں رہے؟ نہیں میم، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، الحمدللہ۔ تو آپ سوچ کے دیکھیں، پھر یہی حال ہوتا ہے نا کہ وہ امپریس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ہو چکا ہے نا۔ اب اس کو وہ ساری چیزیں حاصل کرنی کہ میں بھی ان چیزوں کو حاصل کروں، انہی چیزوں سے امپریس ہے نا، کیونکہ دل میں محبت اسی کی ہے نا۔ آیات پہ اس نے چلنا چھوڑ دیا ہوا ہے، تو اب تو دنیا کی محبت ہے۔ اخلد الی الارض واتبعوا هواه، تو اس کی مثال فمثلہ کمثل الکلب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ جو مثال میں نے اوپر دی ہے نا، یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آیات سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بار بار آپ کو بتاتے ہیں، احکامات، اچھے بھلے احکامات پر عمل کر رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جھٹلا دیا، عمل کرتے کرتے چھوڑ دیا، جھٹلا دیا، عملی طور پہ جھٹلا دیا، قولی طور پہ جھٹلا دیا۔ کیسے بھی جھٹلا دیا؟ قولی طور پہ بھی تو جھٹلاتے ہیں نا آیات کو، کہ کہتے ہیں اچھا نہیں یہ حکم نہیں ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے اور اس زمانے کے لیے نہیں ہے، عمل نہیں ہو سکتا، پریکٹیکیبل نہیں ہے، اور عملی طور پر بھی جھٹلا دیتے ہیں، اگنور کر دیا، عمل ہی نہیں کیا، عمل کرتے کرتے چھوڑ دیا۔ تو ان کا حال ایسے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کا حال ہے، ان لوگوں کی مثال ہے فمثل الکلب کی، کہ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ ہاں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فقصص، بس بیان کرو، القصص، یہ خاص قصہ، یہ خاص قصہ آپ ذرا بیان کریں لوگوں کے اوپر، لعلہم، شاید کہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں۔ اب یہ وہ کون ہے لعلہم؟ ہاں؟ وہ کون ہے یہاں پر؟ جی آپ بتائیں مجھے، یہ وہ کون ہے لعلہم ٹیچر ہم یتفکرون؟ ہیں، مشرکین ہوں گے۔ ہم ہیں، میم نہیں نہیں، ہم سب ہیں، یہی تو بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ سب کس نے کہا تھا مشرکین؟ دیکھیں، لعلہم ہے، ہم ہے، ایک کامن میں بات کی جا رہی ہے، کامن لعلہم۔ میں، جی ٹیچر جی، کامن میں، جو بھی کتاب کا پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کتاب کا قاری ہے وہ اس کتاب سے سبق حاصل کرے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قصے کو سنائیں، قرآن میں لایا جائے گا یہ قصہ، فقصص القصص، خاص قصہ یہی اس کردار کا۔ کیوں؟ لعلہم، شاید کہ وہ ہر زمانے کے لوگ، میں اور آپ، ہر قرآن کا قاری، وہ تفکر کرے، غور و فکر کرے، سبق حاصل کرے۔ کیا تفکر کرے؟ کیا سبق حاصل کرے؟ کہ اس کتے کی مانند نہ ہو، ہاں، کہ جو دنیا داری کو اچھا خاصا عمل کرتے ہوئے احکامات پر اللہ تعالیٰ کے، جہاں وہ دنیا دار لوگوں سے واسطہ پڑے، اور ایسا ہوتا ہے، آپ یقین کریں، دنیا میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ اچھے خاصے عمل کرتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ تو بڑی اسمارٹ لگتی ہے، وہ تو بڑی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں تو بڑے مزے کیے جاتے ہیں۔ تو سبق حاصل کرے اس سے ہر کوئی قرآن کا قاری، کہ گمراہی سے بچے۔ ایک دفعہ اگر علم حاصل کر لیا ہے، اس سے جڑ کر دین کے حصار میں آ گئے تو پلٹے نہ، لوٹے نہ، دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا،
دیکھیں کتاب کا علم انسان کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کو اندر باہر دونوں سے بدلتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو قصہ سنائیں تاکہ قرآن کا قاری میں اور آپ تزکیہ کریں، اندر باہر دونوں سے کریں. ہاں، کتاب سے جڑ کر دوبارہ پلٹنے کی کسی طرح بھی تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے. کیونکہ دیکھیں اگر کتاب سے جڑ کر بھی اگر کوئی واپس پلٹتا ہے دنیا کی محبت میں، تو شیطان کے شکنجے میں آنے کا اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے. کیونکہ شیطان پھر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے اللہ کی طرف چلا گیا تھا، تو اب یہ پلٹ گیا ہے، تو کہیں دوبارہ اگر یہ چلا گیا تو مشکل ہو جائے گی، تو میں اس کو پوری طرح سے اپنے شکنجے میں لے لوں. ٹھیک. تو اس آیت کے بہرحال شان نزول میں بعض مفسرین نے ایک قصہ لکھا ہے، بعض مفسرین سب نے لکھا بھی نہیں ہے. اس کا حکم عام ہے، یاد رکھیں. اور ایک کردار بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کا نام نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر آپ شروع سے آخر تک کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور یہاں بھی علیہم ہے، کامن میں بات ہے، آپ ہر کسی کو پڑھ کے سنا دیں. اور آگے بھی کامن میں بات ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لیکن بہرحال اس کے بعض مفسرین نے لکھا ہے، تو اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اشارہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے یعنی خاص کانٹیکس میں وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو تقوی میں بہت مشہور تھا. اس کا نام بلعام بن بعورہ تھا، جو بہت عابد و زاہد تھا اور مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص علم دیا تھا کہ دعائیں اس کی قبول ہوتی. تو جب بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا نا، اریحا کی بستی میں پہنچے تھے جو آپ پڑھ چکے ہیں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، اس نے شکست کے ڈر سے اس شخص کے پاس، بالعام کے پاس قاصد بھیجے کہ وہ بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کرے. تو اس نے پہلے تو انکار کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اس وقت کی امت مسلمہ تھے. لیکن پھر کیا ہوا، اس کو بادشاہ نے بہت ہی انعام و اکرام کی لالچ دی، یہ دوں گا وہ دوں گا، تو وہ تیار ہو گیا، فاخلد الی الارض ہو گیا، خواہش نفس کا شکار ہو گیا، اور پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کرنا چاہیے، لیکن اس کے منہ سے برکات کے الفاظ کے علاوہ کوئی کلمات نکلے ہی نہیں. لیکن کیونکہ اس کی نیت بد دعا کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام برکات اور کرامات طلب کر دی، اس کو سارا اس کا چیز سے ختم کر دیا، اور وہ بہت ہی ایک عام سا آدمی ہو گیا جو جھک گیا دنیا کی طرف. تو بہرحال یہ شان نزول ہے. لیکن جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کردار میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بیان کیا ہے، اور قرآن نے کہیں بھی آپ کو کوئی نام نہیں بتایا ہے. کہ ایک کردار ہے جس کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ وہ علم حاصل کرے، اس نے حاصل بھی کیا، اس کی ظاہری حالات بھی بدلے، تبدیلیاں بھی آئیں، حال حلیہ بھی بدلا، زبان اور کلام بھی بدلا. لیکن پھر کیا ہوا؟ کیونکہ علم اس کی روح میں نہیں اترا تھا، جذب نہیں ہوا تھا، اس طریقے سے نہیں حاصل کیا تھا کہ اندر سے بدل جاتا. ظاہری طور پہ تبدیلیاں آئی تھی، تو اس لیے تبدیلیاں پائیدار ثابت نہیں ہوئی. اور جیسے ہی دنیا کی محبت یا دنیا دار لوگ اس کے سامنے آئے، تو کیا ہوا؟ وہ پلٹ گیا. وہ سارے جو احکامات پر عمل کر رہا تھا وہ اسے چھوڑ دیا. اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس احکامات پہ عمل کر رہا تھا، بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، انسان اپنا کلام بھی بدلتا ہے، اپنا اخلاق بھی بدلتا ہے، حلیہ بھی بدلتا ہے، پردہ کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن پھر کیا ہو، تو ماڈ اسکاٹ قسم کی محفلیں اس کو مل جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ دے کہ نہیں یہ تو واہ بڑا مزہ ہے یہاں پر، تو میوزک بھی بجتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو پائیدار اس وقت ثابت نہیں ہوتی جب العلم دل کے اندر نہیں اترا ہوتا ہے. تو لیسن تو یہاں بہت ہی امپورٹنٹ ترین ہے، اور میرے اور آپ ہی کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے لیسن بہت زبردست لیسن ہے. کہ کیا ہے کہ دیکھیں، قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، العلم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر الحمدللہ تبدیلیاں آتی ہیں، آئی ہیں، آپ کے اندر بھی آئی ہیں، کہ حال حلیہ بھی تبدیل ہوتے ہیں، زبان اور کلام بھی تبدیل ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، معاملات بھی تبدیل ہوتے ہیں. لیکن اصل امتحان اس انسان کا جو العلم سے جڑ کر اپنے آپ کو بدل رہا ہوتا ہے، اس کا کب ہوتا ہے؟ جب اس کا واسطہ، علم والوں کا واسطہ، قرآن والوں کا واسطہ، اللہ کی آیات پر، احکامات پر عمل کرنے والوں کا واسطہ مختلف ماحول کے لوگوں سے پڑتا ہے. جب واسطہ مختلف ماحول کے لوگوں سے آپ کا پڑتا ہے، اس وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ خود بھی انسان دیکھتا ہے
کہ غلط دوسرے قسم کے ماحول میں جہاں پر دنیا داری صرف ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جما پاتا ہے یا وہ پلٹ جاتا ہے، ان لوگوں جیسا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں آڈ ہوں. ہاں، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ آڈ لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، بد اخلاقی لگتی ہے، ڈسکرٹیس پنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ نے سنا ہے نا. تو یہی وجوہات ہوتی ہیں جس کے بنا پر انسان پلٹ جاتا ہے، جس کی مثال دی جا رہی ہے. تو انسان کی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ وہ العلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر اسٹرک رہتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، یا دنیا کی محبت یا دنیا کے لوگوں کے ڈر سے پستیوں میں گر جاتا ہے. ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کوئی عمل کر رہا ہے اور وہ اس کے اوپر اسٹک رہے گا، نہ دنیا سے ڈر رہا ہے نہ متاثر ہو رہا ہے، ٹھیک، نہ ڈر رہا ہے نہ متاثر ہو رہا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر استقامت سے دین پر چل رہا ہے، اس کو باتیں بھی سنائی جا رہی ہیں، اس کا دل بھی دکھایا جا رہا ہے، اس کو بہت برا بلا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ قائم ہے، تو اب کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کا معاملہ ہوگا، بلندیاں ملیں گی، درجات ملیں گے، چاہے یہاں پر کچھ بھی سننا پڑے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے اور یا متاثر ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس پر حاوی ہو جاتی ہے، خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اخلد الی الارض واتبع ہواہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ پستیوں میں چلا جاتا ہے. ظاہر ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں امپورٹنٹ ترین سبق کیا ہے کہ جو بھی تبدیلیاں ہم میں آ رہی ہیں یا آ گئی ہیں العلم کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑ کے، وہ اتنی پائیدار ہونا چاہیے، اتنی مضبوط ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم جب اپوزٹ ماحول میں جائیں تو اس کا اثر قبول کریں، اس کے بجائے یہ ہو کہ دوسرے لوگ ہم سے ہماری تبدیلیوں سے اثر قبول کریں اور دین کی طرف چلیں. یہ ہونا چاہیے نا، یہ یہاں پر سبق امپورٹنٹ کریں. آپ ایسے بنے نا کہ آپ سے لوگ متاثر ہو اور دین کی طرف آئیں، نہ کہ یہ کہ آپ متاثر ہو کے پلٹ جائیں، تو پھر تو آپ دیکھ لیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ یہی والی بات ہے سر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو، ہر قرآن کے قاری کو یہ قصہ سنائیں لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے بھی جھٹلایا ہماری آیات کو، جب بھی جس زمانے میں بھی جنہوں نے ہماری آیات کو، احکامات کو جھٹلا دیا اور دوبارہ پلٹ گئے. وَأَنفُسَهُمْ، اور اپنے نفسوں پر کانوں تھے وہ ظلم کرتے. یعنی ظاہر ہے ایک تو مثال کہی جا رہی ہے اس شخص کی جو آیات کو عمل کرتے کرتے پھر پلٹ گیا، جھٹلا دیا. تو ظاہر ہے اس نے کیا کیا؟ اللہ پہ تھوڑی ظلم کیا، کسی پر بھی نہیں کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اور ظلم کیا اپنے نفسوں پر کہ عمل کرتے کرتے جب چھوڑ دیا، بہت بڑا ظلم کیا کہ عمل کر رہا تھا، اس کو توفیق عمل ملی ہوئی تھی. ہاں، توفیق عمل ہر کسی کو نہیں ملتی، آپ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق عمل دیتا ہے. تو کسی انسان کو توفیق عمل ملی ہوئی تھی، وہ اس پر عمل کر رہا تھا، لیکن پھر وہ اس سے محروم ہو گیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اخلد الی الارض واتبع ہواہ، اور پستیوں میں گر گیا. تو بات یہ ہے کہ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے. ومن یضلل، اور جس کو بھٹکا دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی خسارہ پانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ہدایت کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. انسان کو موقع ملتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق کے عمل دیتے ہیں. جو طلب و تڑپ رکھتا ہے، احکامات پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس پر عمل کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں. لیکن اگر انسان ہدایت دیکھ کر بھی ہدایت حاصل نہ کرے یا ہدایت پا کر پلٹ جائے تو مواقع ختم کر دیے گا، پھر وہ بھٹکتا ہے. وَمَن یضلل، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بھٹکاتے ہیں، انسان تو خود بھٹکتا ہے. کہ اگر ہدایت ملی بھی ہے قرآن سے جڑ کر، پھر بھی وہ کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ ہو گیا، منہا، آیات سے نکل گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خود بھٹکنا چاہ رہے ہیں نا. جس نے جو قرآن کے احکامات پر عمل کر رہا تھا، پھر وہ نکل گیا آیات سے، احکامات سے، اخلد الی الارض ہو گیا،
ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की तो वो तो खुद भटकना चाह रहे हैं ना, तो जाहिर है फिर अल्लाह ताला उसको भटकाएंगे। और जिसको अल्लाह ताला फिर भटका दे, भटका रहने दे, वमन युद्लिल, तो फिर वही लोग क्या है, बहुत बड़ा फसारा पाने वाले हैं, उखरवी फसारा जो अनरिपेयरेबल है, ना काबिल तलाफी नुकसान है, ऐसा है। तो यही है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई शख्स है कि उसने कुरान को पढ़ा, उससे उसके अहकामात पर अमल कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो पढ़ना लिखना छोड़ दिया, जुड़ा नहीं रहा उससे, तो क्या हुआ, अहकामात भूल गया, अहकामात भूलना शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, फिर वही शब रोज पहले वाले शुरू हो गए, दुनिया के मशगलों में गिरफ्तार हो गया और दुनियादारी में फंस गया और अखलदा इलल अर्द हो गया, वत्तबाउ हवाहु फमसलहु कमसली। तो ये सारी बात है। फिर आगे एक और बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द ज़रअना, और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने। ज़रअना का लफ्ज़ ज़रअ से है, ज़रअ के मतलब होती है पैदा करना और फैलाना। अलबत्ता तहकीक पैदा किया है हमने ली जहन्नमा, जहन्नुम के लिए, कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, बहुत सारे जिनो इंस को। अब इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जहन्नुम के लिए बहुत सारे जिनो इंस को पैदा किया। क्या ये मतलब है कि पहले से फैसला हुआ है कि ये जिन और इंस जो है वो जहन्नुम में जाएंगे? नहीं, ये मतलब नहीं है, यही बात आपने समझनी है। यहाँ पर जो लामज़ेर ली आ रहा है ना, वो आकिबत के लिए यानी अंजाम के लिए इस्तेमाल हुआ है कि बाज लोग दुनिया में अपनी बदामालियों की वजह से ऐसे मकाम पर पहुंच गए कि जहन्नुम उनका अंजाम हुआ। यानी बाज लोगों ने दुनिया में इतनी बदामालियां की कि जिसकी वजह से वो ऐसे मकाम पर पहुंच गए कि उन्होंने अपने आप को जहन्नुम का हकदार बना लिया। ठीक हो गया, ये मतलब है ले जहन्नुमा। तो ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको पहले से फैसला करके पैदा किया था कि वो जहन्नुम के लिए पैदा हुए हैं। पैदा तो अल्लाह ताला ने किस लिए किया है जिन्हें इसको, इल्ला लियअबुदून वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए। लेकिन बहुत से जिन और इंस खुद से जहन्नुम के काबिल हो गए, अपने आप को उन्होंने जहन्नुम के काबिल बना लिया, ले जहन्नुमा खुद से बना लिया, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया था। जरा ना पैदा तो उनको इबादत के लिए किया था, लेकिन उन्होंने खुद कसीर तादाद में जिन्होंने इसने ऐसे काम किए, अल्लाह की आयत को छोड़ छोड़ के जमीन की तरफ झुक गए, दुनिया की तरफ हो गए कि अपने आप को उन्होंने जहन्नुम के काबिल बना लिया। और आगे यहाँ पर अल्लाह ताला खुद वजूहात बता रहे हैं कि ऐसा उन जिन और इसने क्या किया कि वो जहन्नुम के हकदार हो गए, जहन्नुम के काबिल हो गए। ये किया उन्होंने कि लहुम कुलूबुन, उनके लिए दिल हैं, ला यफ़क़हूना बिहा, लेकिन उससे वो समझते नहीं है। जहन्नुम के काबिल क्यों बन गए अक्सरियत जिन्हों इसकी, उसकी वजूहात बताई जा रही कि उनके दिल तो हैं कुलूबुन, लेकिन उसके जरिए वो समझते नहीं है, फिक्स से है ना, गहरी समझ बूझ नहीं रखते, ऊपरी ऊपरी समझते हैं। वलहुम आयुन, और उनकी आंखें भी हैं, आयुन की ऐन की जमा है, लेकिन ला युबसिरूना बिहा, देखते नहीं है उससे, बसीरत की आंख नहीं खुलती। वलहुम आज़ानुन, और कान भी हैं, उज़न की जमा, ला यस्मऊना बिहा, लेकिन सुनाई नहीं देता उनसे। तो उलाई का यही लोग क्या है, उलाई का कल अनामी, मवेशी जानवरों की तरह, बल हुम अदल, बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह है। और उलाई का हुमुल गाफिलून, यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। तो अब क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि बाज जिन्हों इंस को अल्लाह ताला ने सभी जिन्हों इंस को अल्लाह ताला ने दिल और दिमाग, आंख कान की नेमतों से नवाजा है, और साथ में अक्ल और शऊर भी दिया है, हाँ? कि वो हक को पहचाने, अल्लाह की निशानियों को देखें, गौर फिक्र से काम लें। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने दिल और दिमाग से, अपनी आंखों से, अपने कानों से उतना ही काम लिया जितना के मवेशी जानवर लेते हैं, बल्कि उससे भी वो बदतर ठहरे कि उतना भी काम नहीं लिया कि जितना मवेशी जानवर लेते हैं। तो क्या किया उन्होंने कि दिल तो है, लेकिन क्या है, समझते नहीं उससे, यानी हक को नहीं समझते, हक उनके अंदर नहीं जाता, अल्लाह की बात समझ में नहीं आती। जब उनको अल्लाह की बात बताओ तो एराज बरतते हैं, समझ ही भी नहीं आती कि क्या कहा जा रहा है। जबकि चौपाए जो हैं मवेशी जानवर से कंपेयर किया गया है ना, कुलाई का कल अनाम, मवेशी जानवर जो हैं उनको भी इतनी समझ बूझ होती है कि अपने दिल से
وہ لا یفقہون بہا کا کام نہیں لیتے. ان کو سمجھ آتی ہے کہ میرا نفع نقصان کس میں ہے. اتنی سمجھ ہوتی ہے نا مویشی جانور میں کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، اس کو نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے. آپ چھری دکھائے تو بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ تو وہ مویشی جانور بھی اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ تھے جنہوں نے جہنم کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، انہوں نے دل سے اتنا بھی کام نہیں لیا کہ جتنا مویشی جانور والے. نفع نقصان کو سمجھا ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. اب مویشی جانور جو ہیں وہ آنکھوں سے اتنا کام ضرور لیتے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے. تو وہ انسان جو اپنے مالک کو پہچانے ہی نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ کل انعام یا اس سے بھی بدتر ہے. بل ہم اضل ہے. پھر اسی طرح کانوں کا معاملہ ہے کہ جو مویشی جانور ہیں ان کو جب ان کا رائی ڈڈریا پکارتا ہے تو وہ اس کی آواز کے اوپر فوراً لپکتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں، مخصوص آواز نکالتے ہیں. لیکن وہ انسان جو نہ اپنے مالک کو آنکھوں سے پہچانتا ہے، نہ کانوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائی دے بھی رہے ہیں، سن سن کر اگنور کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا فَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ یا بل ہم عدل، زیادہ بدتر ہیں. کہ وہ جانور تو پھر بھی سنتے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں رہا ہے، تو بالکل اگنور کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ چوپائے گائے بھیڑ بکریوں سے بھی ان کی طرح ہے یا ان سے بدتر ہے. کہ دل آنکھ کان تو ان کے بھی ہوتے ہیں نا چوپاؤں کے، لیکن پھر بھی وہ اپنے کیا کرتے ہیں، کم از کم اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، کم از کم اس کی بات کو سنتے ہیں، کم از کم اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے جہنم کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، آپ ان کو کتنا بھی قرآن سنائیں ان پر اثر نہیں ہوتا. تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بدعمالیاں کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنا لیا. کتنا بھی ان کو قرآن و حدیث سنایا جائے وہ کان نہیں دھرتے، دل ہی نہیں لگتا سننے میں. ہاں، نہ اللہ کو نشانیوں سے پہچانتے ہیں، دل اثر ہی نہیں کرتا کسی بات کا، دل پگھلتے نہیں ہیں، پتھروں کی طرح سخت ہیں، کل ہجارہ اور اشد و قسوہ ہے یا اس سے بھی سخت ہیں. جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے جھٹکا دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے تو جھنجھوڑنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو ہدایت سے دور رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانوروں سے زیادہ گمراہ بتا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جانوروں کو، مویشی جانوروں کو جتنی عقل و سمجھ دی گئی نا اس کے مطابق اتنا کام کرتے ہیں، اتنا کام کر رہے ہوتے جتنی عقل و سمجھ ہے. لیکن انسان اگر جس کو اتنی زبردست قسم کی عقل و فہم عطا کی گئی ہے، اعضاء اور حسیات کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بنائے گئے ہیں، آسن و تقویم پر بنایا گیا ہے، اگر وہ اپنی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان میں استعمال نہیں کرتا، ہدایت نہیں حاصل کرتا، تو کیا ہے وہ پھر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو پھر کیا ہے وہ؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل ہے. اگلا جملہ زیادہ ایکوریٹ ہے، بل ہم اضل، چوپاؤں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عقل اور شہوت پیدا کی، فرشتوں کو صرف عقل دی اور جانوروں کو صرف شہوت دی کہ کھانے پینے میں مشغول رہے، عقل نہیں ہے. انسان کو دونوں دی ہیں. اگر عقل اور شہوت دونوں انسان کو ملی ہیں، اگر انسان نے عقل کی پیروی کی تو فرشتوں سے بڑھ جائے گا، اگر شہوت کی پیروی کی تو جانور سے بدتر ہو جائے گا. حضرت علی کا قول ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الغافلون، کلمہ حسر بیچ میں آ رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو یقینی طور پر غافل ہیں. کون سے؟ ہاں، جن کے دل بھی ہیں، جن کی آنکھیں بھی ہیں، جن کے کان بھی ہیں، لیکن نہ ان سے حق ان کو دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ دلوں میں جا رہا ہے اور نہ سمجھ میں آ رہا ہے. دل ہی کوئی نہیں لگ رہا، پگھل ہی نہیں رہے، سخت ہوئے میں. تو ان کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. کس سے غافل ہیں؟ دنیا سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں. جب آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس جو ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جو جانور گزارتے ہیں، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، شادی بیاہ، دنیا، کاروبار میں موج مولا، اور بس زندگی ختم، دنیا سے رخصت. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا میں ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم خیر امت ہیں، امت وسط ہیں، کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ نہیں، یہی والی زندگی ہے. ہاں، کھایا پیا، شادی بیاہ، دنیا میں گم، جو جانور کر رہے ہوتے ہیں. یہی سب تو جانور کر رہے ہوتے ہیں، سوچ کے دیکھیں نا. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو نہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پتہ کرنے کی کوشش کی، نہ جاننے کی کوشش کی، نہ مقصد کو پورا کیا،
نہ آس پاس کے واقعات سے سبق حاصل کیا، بے حسی کی زندگی ہے، بے مقصد زندگی ہے، نہ کسی کی موت پر خیال آیا کہ کل کو میں بھی اس کی جگہ ہوں گا یا ہوں گی، میں بھی کل قبر کے سوالات کا سامنا کروں گے، یہ کچھ بھی نہیں پتا. کچھ پتا نہیں کہ زندگی آزمائش ہے، جتنے جھٹکے دے دیں سدھرتے نہیں. تو کیا ہے، کسی نہیں پتا. امت مسلمہ بطور امت مسلمہ کیا ہمارا مقصد ہے زندگی کا، کیا ہمارے کو فرض ہے، بس بحیثیت ماں باپ کیا مقصد ہے. بحیثیت ماں باپ ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ ویسے امت مسلمہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، خیر امت اور امت وسط بنائی گئی ہے. ماں باپ کے مقصد کے بارے میں بھی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، ناس ہوں گے اور پتھر ہوں گے. تو بطور ماں باپ ہمارے اوپر یہ بھی فرائض ہیں، لیکن کس کو پتا ہے؟ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا باہر ہے اور میری بیٹی باہر ہے اور اس کو یہ تعلیم ہے اور اس کو یہ ہے اور اس کو وہ ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا کتنے لوگ کر رہے ہوتے بتائیں، سوچیں. اور دوسری طرف دنیا کے بارے میں سب علم رکھتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے غیر پڑھا لکھا ہے، دنیا کا اس کو سب کچھ معلوم ہے. اس بارے میں بھی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 7 ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو دنیا کی ظاہری چیزوں کی، جو دنیا کی زندگی ہے اس کا ظاہری جو باتیں ان کا تو بہت پتا ہے دنیا کی باتوں کا، لیکن آخرت سے غافل ہے. تو اب آپ سوچ کے دیکھ لیں، جاہل سے جاہل کو بھی دنیا کی ہر بات پتا ہوتی، کیا کرنا ہے کیا لینا ہے. LCD لینے کا ہر کسی کو پتا ہے، غریب سے غریب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی شادیوں میں مووی بنانے کا بھی غریب سے غریب کو پتا ہے. ادھار لے لو، زکوٰۃ لے لو، جو بھی کر لو بنا لو. گانے کون سے نئے ریلیز ہو رہے ہیں وہ بھی پتا ہے، کون سی موویز آ رہی ہیں وہ بھی پتا ہے، اسٹیٹس کیسے بنانا ہے، کاروبار کیسے بنانا ہے، کھیلوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عہدہ کیسے ملے گا، سب کا پتا ہے نا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، ہم الغافلون، آخرت سے غافل ہیں. آخرت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آخرت کیسے بنانی ہے، مقصد کیا ہے، تو غافل ہے، ہم الغافلون ہے. اور اس کے اپوزٹ اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں کیا تھا کہ وہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اولی الالباب کی خوبی بتائی گئی تھی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ عقل مندی ہوتی. جو غافل نہیں ہوتے ان کو پتہ ہے، عقل مند ہے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. وہ زمین آسمان کی تخلیق پر تفکر کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اتنی دنیا میرے لیے سجائی گئی ہے تو ظاہر ہے میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، وہ مقصد کو جان لیتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پھر وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں بہت اچھے اچھے نام. ادعوہ بها، بس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ. یعنی اس کا کنیکشن کیا ہے پیچھے سے کہ انسان غفلت سے کیسے دور ہو سکتا ہے، غافلون میں کیسے نہیں ہو سکتا، یاد کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے، عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، حسنہ اسم تفضیل مؤنث ہے اور اللہ کے ناموں کی صفت آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام، اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے. اسماء جو ہے اسم کی جمع ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام جن سے اس کی قدرت، اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی تقدیس اور پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ جو ہے نا، اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پرسنل نام ہے. باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں جو اس کی صفات ہیں. مسلم اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں. جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور وہاں پر حدیث کے اندر ورڈ آیا ہے من احصاها، ٹھیک ہے، جو ان کا احاطہ کرے گا، جو ان کو گن کر رکھے گا. احصاها کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یاد کرے گا ان کو.
ناموں کو، تو صرف یاد نہیں کرے گا، جو ان ناموں کو دل سے ان پر ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے، باری ہے، مصور ہے، رازق ہے، اور ان کو سمجھے گا اور ان ناموں کو یاد کر کے اللہ کی محبت میں اضافہ کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ان کو سمجھیں کہ ان کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے ان کو ان کا ورد کریں۔ اور حقیقت یہ کہ جتنا اللہ کی صفات آپ کو پتہ چلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے دل میں، ہاں؟ اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو اس کے نام سے پکاریں، اچھے اچھے ناموں سے پکاریں تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے اچھے ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت خوشی ہوگی۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ فد بس تم سب پکارو اس کو بیہا ان ناموں کے ساتھ جو اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اور فد کا جو لفظ ہے دعو، اس کے دو معنی ہوتے ہیں نا، پکارنا اور دعا کرنا۔ تو پکارو اس کے ساتھ، دعا کرو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، یعنی جس طرح کی حاجت ہے اس طرح کا نام لے کے پکارے۔ اور رحمان رحم کر دے، غفار بخش دے، ہادی ہدایت دے دے، رزاق رزق دے دے، اور جیسے بہت ساری دعائیں ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کیا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور یہ اس میں اعظم بھی ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو، کس کو چھوڑ دو؟ الذین ان لوگوں کو یلحدون جو الحاد کرتے ہیں، فی اسمائے ہی اس کے ناموں میں، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دو؟ کہ سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ما کانوا یعملون جو وہ کر رہے ہیں، خود ہی ان قریب ان کو بدلہ ملے گا اس بات کا جو اللہ کے ناموں میں الحاد کر رہے ہیں۔ یلحدون کا لفظ الحاد سے ہے، الحاد، اور اس کا روٹ لحد ہے، الحاد ہے اور لحد۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ لحد کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے جو روٹ ہے، لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو۔ میرا جینا میرا مرنا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قبر دو طرح سے بنائی جاتی ہے، ایک جو ہم آج کل بناتے ہیں وہ سیدھی سیدھی بناتے ہیں نا، ایک کھڈا کھودتے ہیں مستطیل سا، لیکن لحد کیا ہوتی ہے جو زیادہ پسندیدہ بھی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سیدھا کھڈا کھودیں، پھر اس کی دیوار میں، رائٹ دیوار کے اندر ایک باکس سا بنائیں، یعنی سیدھی قبر سے ہٹ کے سائڈ پر ہو کر سائڈ کے اندر باکس سا بناتے ہیں، اس کو لحد کہا جاتا ہے، اور اس میں رکھا جاتا ہے میت کو۔ اس کو بغلی قبر کہتے ہیں، ہاں؟ سیدھا کھڈا کھود کر جو سائڈ پر بنائی جائے۔ تو اسی لفظ سے پھر الحاد کیا ہوتا ہے؟ الحاد کے معنی ہوتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جانا، سائڈ پر ہو جانا نا، انحراف کرنا، کج روی اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنا، اعتدال سے ہٹ کر دوسری طرف جھک جانا۔ دین میں بھی الحاد ہوتا ہے کہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ جائے اور اس میں غلط راستے اختیار کر لے، اپنی طرف سے پیدا شدہ، اپنی طرف سے اختراع کیے ہوئے راستے اختیار کر لے۔ تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں، سنا بھی ہوگا آپ نے یہ لفظ، تو وہ بھی اسی سے ہے۔ ملحد کون ہوتا ہے؟ جو اصل دین کے راستے سے ہٹا ہوا ہو، اصل دین کے راستے سے اعراض برتنے والا، انحراف کرنے والا۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یلحدون فی اسمائہ ہی۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہوتا ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1، جیسے مشرکین مکہ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اللہ کے ناموں سے انحراف کر کے مؤنث کے صیغے اس میں سے نکال کر اللہ کے ناموں میں سے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں اس سے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، دیویوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ جیسے الہ سے انہوں نے لات رکھا ہوا تھا، المنان، منان اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، اس سے انہوں نے منات نام رکھا ہوا تھا، مؤنث بنائی۔ العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، تو انہوں نے اس سے عزا کا نام بنایا تھا۔ تو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الہات کرتے ہیں اس کے ناموں میں، کہ اللہ کا حق کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اسی کے ناموں سے پکارا جائے جو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شرکیہ نام وہ رکھتے ہیں اور پھر اس سے پکارتے ہیں، بتوں کو، دیویوں کو پکارتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی بھگتیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ مثال ہے، لیکن اللہ کے ناموں میں الہات کی اور بھی کئی قسمیں یا ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو مشرکین کی مثال دی نا میں نے آپ کو، اس کے علاوہ بھی اور الہات ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟
नंबर 2 अब आप लिखें कि अल्लाह के नामों में अपनी तरफ से इजाफे कर देना जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के नामों में अपनी तरफ से इजाफा कर दें, जैसे अल्लाह मियाँ कहना, ये भी मना है ना। अल्लाह को आप मियाँ थोड़ी कह सकते हैं, ये तो आप दुनिया के लोगों को कहते हैं ना, वो कहते हैं कि फला वो मियाँ जी जो हैं वो, तो अल्लाह के लिए थोड़ी कह सकते हैं। तो ये भी इल्हाद की किस्म में आ जाता है कि अल्लाह के नाम में इस तरह के इजाफे कर दे अपनी तरफ से जो अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म नहीं दिया है। फिर नंबर 3 ये है कि अल्लाह के नामों में कमी कर देना, कि सिर्फ आप एक दो नामों से पुकारें और दूसरे नामों से पुकारने को आप सही ना समझें, ये भी इल्हाद है, आप साइड पे हट गए। नंबर 4 क्या है कि अल्लाह के नामों में तावील करना। हाँ, तावील कैसे? कि बंदों को अल्लाह से और अल्लाह को बंदों से तशबीह दे दी जाए। हाँ, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह की शान के खिलाफ है, तो उनको आप अल्लाह से मंसूब नहीं कर सकते। ना ही जो दुनिया के लोगों की सिफात हैं समझ लें, वो आप अल्लाह के तरफ मंसूब नहीं कर सकते। मसलन इसकी मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ। आप हेडिंग ये लिखेंगे कि अल्लाह के नामों में तावील करना, बंदों को अल्लाह से और अल्लाह को बंदों से तशबीह देना, यह भी इल्हाद है। मसलन अल्लाह ताला क्या है? अशाफी है, ठीक है, शाफी है, यकीनी तौर पर शिफा देने वाला है, लेकिन आप अल्लाह को डॉक्टर या हकीम तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, शाफी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तावील अपनी तरफ से हो जाती है कि आप बंदों से उसको तशबीह दे दें, शाफी कहेंगे आप, लेकिन डॉक्टर हकीम नहीं कह। इसी तरह नंबर 5 क्या है? हाँ अच्छा, इसी में नंबर 4 में एक और मिसाल लिख लीजिए। कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन हम अल्लाह सुब्हान ताला को मुसन्निफ तो नहीं कह सकते ना। फिर इसी तरह नंबर 5 है कि अल्लाह के खास नाम है, वो किसी और को आप नहीं दे सकते। मसलन अर रहमान, अर रऊफ, अल करीम, तो बगैर आप अल के नाम रख सकते हैं या रऊफ रख सकते हैं, लेकिन अर रऊफ नहीं रख सकते। और बेहतर ये होता है कि अब्द साथ में लगाया जाए, अब्दुल रऊफ, अब्दुल मुईस या अब्दुल वासिर, ठीक है। अगर डायरेक्ट इस तरह के नाम किया रखा जाए रऊफ, तो जाहिर है वो इल्हाद है, कजरवी है, जो अल्लाह ताला ने जिसको अलाउ नहीं किया है। अल्लाह ताला के खास नाम है ना, तो अल्लाह ताला के नामों में वो इल्हाद हो जाता है, साइड में हटना हो जाता है, कजरवी हो जाती है। नंबर 6 क्या है कि अल्लाह के लिए जो सिफात खास है उसमें किसी को शामिल करना और बंदों के लिए उन सिफात का को समझना, यह भी इल्हाद है। जैसे किसी बंदे को, अल्लाह की मखलूक को दाता, मुश्किल कुशा, ये सब कुछ कहना या समझना, ठीक है। 7 नंबर, खुद से अल्लाह ताला के नाम रखना जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। ऐसे नाम जो उसके मर्तबे के खिलाफ हों, उसकी शान के खिलाफ हों, उसके अदब के मुनाफी हों, तो खुद से अल्लाह ताला का ऐसा कोई नाम भी नहीं रखना चाहिए, वो भी इल्हाद होता है। फिर नंबर 8 ये है कि जिन नामों को अल्लाह के सिवा किसी के लिए भी इस्तेमाल करना मना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अब्दुल रऊफ आप रखेंगे लेकिन अर रऊफ नहीं रख सकते। उसके अलावा 8वां पॉइंट यह है कि इसी तरह अल्लाह के जो खास नाम है ना, उनको गैर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन आप किसी दुकान का, अपने स्टोर का नाम और रहमान नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना, अब्दुल रहमान रख सकते हैं, लेकिन अर रहमान नहीं रख सकते। गैर अल्लाह के लिए अल्लाह का नाम, खास नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी मुसलमान को अल्लाह की सिफात को जेर बहस लाकर उसमें ज्यादा उतरना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा अल्लाह की सिफात के ऊपर बहस मुबाहिसे, बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं उतरना चाहिए। हाँ, कैसे? जैसे कि हम कहें कि अल्लाह ताला अलीम है, अच्छा तो इसके अंदर अब बहस मुबाहिसा हो जाए, ये कैसे अलीम है, कैसे सब जानता है, क्या जानता है, क्या कुछ जानता है, तो इससे क्या होगा? आप कभी भी नहीं जान सकते कि अल्लाह कैसे अलीम है। या हम ये बहस मुबाहिसे में पड़ जाएं कि अल्लाह ताला शायरक से करीब है तो फिर अर्श पे कैसे मुस्तवी है, तो आप नहीं जान सकते। तो अल्लाह की सिफात जो है उसको उसको जेर बहस लाकर उसमें ज्यादा उतरना भी नहीं चाहिए कि अलीम है तो कैसे अलीम है, कदीर है तो कैसे कदीर है, तरीका क्या है, ये क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि इंसान की अकल महदूद है, अल्लाह की सिफात ला महदूद है, और इसलिए अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में मना फरमाया है, ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो, क्योंकि लैसा कमिसलिही शैउन, उसकी तरह की कोई मिसाल है ही नहीं।
تو آپ مثال کیسے بیان کر سکتے؟ علیم ہے تو آپ کیسے دنیا کے کسی انسان کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے علیم ہے؟ نہیں سمجھ سکتے نا۔ تو زیادہ بحث مباحثے اور اترنا نہیں چاہیے۔ غرض کے یہ الہاد کی جتنی بھی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں وہ سب کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، انسان کو ایک سائٹ پر کرنے والی ہیں، اس لیے الہاد کہا گیا نا، اللہ کے ناموں میں الہاد۔ تو فرمایا گیا کہ جو بھی اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نپٹے گا اور اس کا وہ بدلہ بھگتیں گے جو بھی وہ عمل کرتے رہے۔ جو لوگ بھی جس بھی طریقے سے اللہ کے ناموں کے اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بجائے اس سے انحراف کر رہے ہیں، کجروی کر رہے ہیں، انحراف کرنے کے کوئی بھی طریقے استعمال کر رہے ہیں، تو ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کر۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے جو ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور حق کے ساتھ وہ انصاف بھی کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس، اس میں سب کے سب گمراہ نہیں ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ذرا نال جہنما نہیں ہیں۔ یہ وہاں سے یہ بات جڑی ہے، اس کا سمجھ لیں ایک جواب ہے ہیں؟ کہ سب کے سب جو ہیں زرانہ لے جہنم، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، سب ایسے اعمال نہیں کر رہے کہ جہنم کے لیے اپنے آپ کو مستحق قرار دے دیں، بلکہ ایسے بھی ہیں جن سب کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی گروہ ہیں، جو ایسی بھی جماعت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی رہتی ہے اور حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں، یعنی حق کو پورا پورا اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، جو حق کے ساتھ جو ان کو کرنا چاہیے، حق کی تلقین کرنا چاہیے، وتواصوا بالحق کرنا چاہیے، حق کو پھیلانا چاہیے، اس کا انصاف کرتے ہیں۔ اشارہ اس میں کس کی طرف ہے؟ سوری، امت مسلمہ کی طرف ہی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس میں ایک گروہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہر دور میں ایک گروہ ایسا رہے گا، اور یہ بات پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا، حق کے ساتھ انصاف کرتا رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ لے جہنم اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کرنے، نہیں، ہر جماعت ہر دور میں ایسے رہے گی جو حق کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک میری امت میں سے ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم ہوتی، اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ان میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ کی تفسیر تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔